السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ایکسپلینز۔ آج ہم ایسے سچ کی بات کریں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انڈیا میں ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹ اسکول سے پاس ہو جاتے ہیں، انہیں ڈگریز ملتی ہیں، سرٹیفکیٹس ملتی ہے، اپریسیشن ملتا ہے پیرنٹس سے، ریلیٹیوز سے، لیکن ایک امپورٹنٹ سوال: کیا جو چیزیں وہ اسکول میں سیکھتے ہیں کیا سچ میں ان چیزوں کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے؟ بہت بار آنسر آتا ہے نہیں، کیونکہ جو یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ روٹ لرننگ پر بیسڈ تھا۔ اگر دیکھا جائے، ٹیچرز بولتے تھے کہ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے اور اسٹوڈنٹس وہی آنسر یاد کرتے تھے اور ایگزام میں ٹاپ بھی کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں انہیں کئی بار پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی لائی اس بار، NEP 2020، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020۔ آئیے اس پالیسی کو اچھے سے سمجھتے ہیں، سمپل آسان لینگویج میں سمجھتے ہیں کہ کون سے بڑے بدلاؤ اس NEP 2020 کی وجہ سے آ سکتے ہیں اور یہ کیسے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو آگے بیٹر بنانے کی کوشش کرے گی۔ ان چیزوں کو جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن ملے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ NEP 2020 کو جاننے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں جو پرانا ایجوکیشن سسٹم تھا آخر اس میں پرابلم کیا تھی۔ جو انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ کافی سالوں تک ٹریڈیشنل سسٹم پر بیسڈ تھا۔ فوکس زیادہ میمورائزیشن پر کیا جاتا تھا، روٹ لرننگ پر کیا جاتا تھا۔ ٹیچر بولتا تھا کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریس میں لگ جاتے تھے، رٹا مارتے تھے، ایگزام پاس کرتے تھے، لیکن جو ٹاپک ہے اس کو وہ گہرائی سے نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری پرابلم تھی سبجیکٹس کا ریجڈ ہونا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ سائنس لیتا تھا تو وہ میوزک اور آرٹس نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کامرس لیتا تھا وہ بایولوجی اور فزکس نہیں پڑھ سکتا تھا، مطلب سبجیکٹس کا ریجڈ ہونا، فلیکسیبلٹی نہیں تھی۔ تیسری پرابلم تھی ڈراپ آؤٹ ریٹ۔ کئی اسٹوڈنٹس وہ فائنینشیل پرابلمز فیس کرتے تھے، فیملی ریسپانسبلٹیز ہوتی تھی، یا کئی کبار جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتی تھی ایجوکیشن میں۔ اس لیے جو ایجوکیشن ایکسپرٹز ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ایک نئی اور ماڈرن ایجوکیشن پالیسی کی ضرورت ہے، تو پھر انٹروڈیوس ہوتی ہے NEP 2020، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020۔ آئیے جانتے ہیں جو NEP 2020 پالیسی ہے یہ انڈیا کی نئی ویژن ہے۔ یہ انڈین ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرن بنانا چاہتی ہے۔ یہ جو پالیسی ہے اس کے کچھ گولز رکھے گئے ہیں، اس میں کچھ گولز رکھے گئے ہیں، جیسے یہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری بات، سٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کو انکریج کرنے کی بات کر رہی ہے اور سکلز پر فوکس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اس پالیسی کا وہ ہے 2030 تک ایجوکیشن کو یونیورسل بنانا، مطلب ہر کوئی بچہ سکول جائے اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس پالیسی کے بارے میں، یہ 34 سال بعد آئی ہے یہ پالیسی۔ اس سے پہلے جو پالیسی ہے وہ 1986 میں آئی تھی۔ اس لیے اس پالیسی کو ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا ریفارم مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے ایجوکیشن سٹرکچر کی، جو اس نے چینج کی ہے۔ جو پہلے جو سسٹم تھا، پہلے جو سٹرکچر تھا وہ 10+2 تھا، 10 سال کی سکولنگ اور 2 سال کی ہائر سیکنڈری۔ لیکن اب انٹروڈیوس ہوا ہے 5+3+3+4 ماڈل۔ آئے اس ماڈل کو، اس سٹرکچر کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، سمپل لینگویج میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فاؤنڈیشنل سٹیج یہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ اس میں 3 سال کی پری سکولنگ، کلاس فرسٹ اور کلاس سیکنڈ انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اس سٹیج میں بچوں کو کھیل اور ایکٹیویٹیز کے تھرو سمجھایا جاتا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا سٹیج جسے ہم پریپریٹری سٹیج کہتے ہیں، جو شروع ہوتا ہے کلاس 3 سے 5 تک۔
اس میں ہم بچوں کو گریجولی سکھاتے ہیں میتھز، سائنس اور سوشل سٹڈیز کے کنسپٹز ان ڈیٹیل. اور اسی کے ساتھ آتا ہے تیسرا کنسپٹ، جو تیسرا سٹیج آتا ہے مڈل سٹیج. مڈل سٹیج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کلاس 6 سے لے کر 8 تک. اس میں سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بچوں کی پریکٹیکل لرننگ پر. بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، پروجیکٹس کرتے ہیں، سکلز سیکھتے ہیں. اور اسی سٹیج میں کلاس 6 سے لے کر جو یہ کوڈنگ کلاسز ہے وہ شروع ہوتی ہے. اب آتا ہے لاسٹ سٹیج، سیکنڈری سٹیج، جو شروع ہوتا ہے کلاس 9 سے لے کر 12 تک. اس سٹیج میں بچوں کو فریڈم دی جاتی ہے، وہ سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ سائنس لے گا تو وہ آرٹ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ میوزک بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں اس کو فل فریڈم دی جاتی ہے، فلیکسیبلٹی ہے یہاں پہ. NEP 2020 بورڈ ایگزامز کو بھی امپروو کرنا چاہتی ہے. اب فوکس خالی مارکس پہ نہیں، کنسپٹ انڈرسٹینڈنگ پہ بھی ہوگا. یہ پالیسی بورڈ ایگزامز کو ایسا بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی ریئل انڈرسٹینڈنگ ٹیسٹ ہو. اور اس کی ایم ہے جو ایگزام کا برڈن ہے، اس ایگزام کا پریشر ہے، اس کو کم کرنا. NEP 2020 میں لرننگ لینگویج پر بھی فوکس دیا گیا ہے. اس پالیسی کے اکارڈنگ جو بچے ہیں وہ اپنی مدر ٹنگ یا ریجنل لینگویج میں سب سے ایزیلی سمجھتے ہیں اور ان کو اس لینگویج میں پڑھایا جا سکتا ہے. ریسرچ کے اکارڈنگ جو بچے ہیں وہ سب سے ایزیلی اسی اپنی مدر لینگویج میں سمجھتے ہیں. تو اس لینگویج پر، ریجنل اور مدر ٹنگ پر زیادہ فوکس دیا گیا ہے. NEP 2020 اب ہائر ایجوکیشن میں بھی چینجز لانا چاہتی ہے. اب ڈگری سٹرکچر فلیکسیبل ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ 1 سال کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. اگر آپ 2 سال کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو ڈپلوما مل سکتا ہے. وہیں پر اگر آپ 3 سال کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو بیچلرز ڈگری مل سکتی ہے. اگر آپ 4 سال کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو ریسرچ ڈگری مل سکتی ہے. مطلب آپ کا کوئی بھی سال ضائع نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی کارن سے کالج بیچ میں ہی چھوڑتے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی، ڈپلوما ملے گی یا ڈگری مل سکتی ہے. اب سب سے بڑا سوال، کیا NEP 2020 انڈین ایجوکیشن سسٹم کو بدل سکتی ہے؟ سچ بات تو یہ ہے، پالیسی بنانا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے لیکن اسے گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پالیسی صحیح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ انڈین ایجوکیشن سسٹم کو روٹ لرننگ سے نکال کر انوویشن اور کریٹیوٹی کی اور بڑھا سکتی ہے. اور فیوچر میں زیادہ سے زیادہ سائنٹسٹس اور انوویٹرز نکل سکتے ہیں. آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے. NEP کو لے کر کیا یہ انڈین ایجوکیشن سسٹم کو بدل سکتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی اوپینین ضرور بتائیے. اور اگر آپ کو ایسے ہی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ یا نالج کے ریلیٹڈ ویڈیوز پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیوچر میں ایسے ہی ویڈیوز دیکھیے. تھینک یو.